بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے بائے نمرہ احمد، ایپیسوڈ 3۔ ایپیسوڈ 3 شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہاں جی، ابھی قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید، میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کے لیے کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں اس سے آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ ایک ٹک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا وہ چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ اس بارے میں وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کا اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے ہے، یا ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہوں۔ وہ ایک دم اس پر جھپکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرا ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑے، بنا پیچھے دیکھے آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی انگریزی کی گالیاں دینے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بد آواز سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی، مگر یہ کیا، گلی بند ہے، ڈیڈ اینڈ۔ اور وہ بے ساختہ پلٹی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ثابت ہوں۔ مگر کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا اور وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم بہ قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کے دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا گھاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پہ بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز باہر آئی۔ پھر پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی دفعہ اتنی بڑی سزا، کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑا ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا اور دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تب ہی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی وہ اس کے سامنے آ رکا۔ پلیز، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ولید کو دھکا دیتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔
اس کا سر چکرانے لگا تھا، تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کرا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، ولید چکرا کر نیچے گر گیا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی ایک روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ دے مارا تھا۔ وہ ساکت سی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں کی ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھتی گئی۔ تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کی گردن کو پیچھے سے دبوچا، یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی اس کے گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ساتھ وہ حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کرا تک نہیں نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی، مگر ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلے پچھلے گیٹ تک لے گیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ حیا کو لگا کہ اس کی گردن کے گرد سے ایک کھردرا توق ہٹا دیا گیا ہے۔ اس نے پلٹ کر دبدبی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بزیچے تلخ کاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اسے لگا کہ وہ اب کو بھی بول نہیں پائے گی۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر ڈال دیا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا، پھر سلگی بالوں سے پھسلتا شانوں پہ ڈھلک گیا تھا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلی نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی، اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے اس کا کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے اس سارے عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ شکر اندر فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سٹیج پہ دلہا دلہن، رشتہ دار، کزنز اور دوستوں کے جلوس مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراق میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ بے دم سی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے الفاظ اس کی باز گشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کے گاڑی میں بھی نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی، مگر سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی، دسمبر ختم ہونے کو تھا اور وہ ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے ہی وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹ میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلمان
اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا ہے کون بھلا؟ وہ سوچتے ہی اپنی یخ ہوتے ہو ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً نقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ مخواہ بہت بری لگتی تھی۔ یہ حیا سلمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکوڑے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کے سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ او، اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا، میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتے ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہے، سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا، اسے خواہ مخواہ ہی بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا، حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتے کوفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہے، خیریت نہیں لگتی؟ وہ بہت رو رہی ہے، ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر درمیانی دروازے کی طرف سے بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سیما تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا، دونوں اس کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے؟ تایا امی مجھے بلا رہی تھیں، اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ روم پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی سکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے بے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متروم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا، ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کے بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں پاگل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے سکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی، اور ہر سو بنی سوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ محور رقص دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنی ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن میں ہی اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔
ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی سکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ سکرین پر رقصہ پریوں کے سرائے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی، گلے کا گہرا گھاٹ ڈھلکتا تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا اور اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی، میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کو سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر ان کے خاندان والوں تک پہنچی تو ابا تو مجھے گولی ہی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم، اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی تو بھی یہ سی ڈی تو ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزوں تو منٹوں میں اچھلتی ہیں، ہم کہاں سے اسے ہٹوائیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بے دم سی زمین پہ الجھتی چلی گئی۔ اگر پاپا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اور وہ خدایا، ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کے رہ گئی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا، مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ شام میں فاطمہ نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا، اٹھو، کتنا سو گی؟ روہیل کا فون آیا ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی، کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کے الارم بجنے لگا تھا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شل سے بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرایا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے۔ پھر ایسے میں اس کی نگاہیں اس ویڈیو سے گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا، اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپر ڈالے اور مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لانچ میں آئی۔ کریڈل کے ایک ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، حیا کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ ہی نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا کہ وہ طنز کر رہا تھا۔ کس بات کی؟ ابھی بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو۔ اور کس بات کی بھلا؟ او اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ نڈھال سی دھپ سے صوفے پہ گری۔ ہاں، جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی کہ کب تک جانا ہے۔ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا، جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک؟ تو کیا تم ادھر سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے، تم اپسٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی گئی۔ وہ تکیہ منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر میں منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے یہ دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی بنا کسی وقت کے۔ جب وہ تمام کمپیوٹرز اس پہ
اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سیما تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کہ کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر یہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ برد کھوئے کے لیے تیار بیٹھی تھی، منہ دکھائی کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھی۔ دفع کرو، آؤ سب بلا رہے ہیں لڑکے کو۔ اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا۔ تمہیں دکھانے کے لیے آؤ۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ابا ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے، وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں، اور وہ ارم کے ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کور کی تھی۔ اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابی بیٹھی تھی۔ سامنے والے دو سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبصورت سا خبرو جوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بضد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابی، ہمیں تو آپ جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر کرتے سلکی بال گرے، ایئر لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پانچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مفید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی شفقت سے بھری آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے سمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہیں؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ خاتون بولی، سنبھل کر آرام سے مخاطب ہوئی۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تب ہی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا قیمتی موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی گنگیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جمع تھا۔ تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان اپنے جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ اب وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی سکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکایا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی۔ مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی سکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا
اور وہ غائب دماغی سے سکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنیوں کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانون جرم ہے، پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاس کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات ہے؟ سیما تائی نے کیوں بلایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر بھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابی بہت پریشان تھی، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحیر ہو گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کے فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑ دی ہے۔ کیا تب کہیں جا کر وہ مانا؟ کیا اس کا مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلی اٹھانے والوں کو اپنے گھروں پہ بھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں، مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اس کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے۔ یہ بھی ہوگا کہ جو اس دفعہ ہوا تھا ہر کوئی ان کی طرح کا نہ ہو۔ کوئی بات دبا جائے، کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا ہم کدھر جائیں گی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے بے خیالی سے اسے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائیڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنے موبائل الٹا کر دیا تاکہ سکرین چھپ جائے۔ سنو، تبھی وہ رشتے والی بات یاد آئی۔ او آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہ تھا۔ وہ جلدی سے کہیں اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کا رانگ کالز کرنے میں، یا یہ سب کرائم سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ سائبر کرائم ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بند کی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہاں رہنے دیں گے۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم اس کو رپورٹ
کریں گے کیسے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے انہیں شائستگی سے کہہ کر یہ معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو دیا ہے، مگر وہ متضب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا۔ وہ واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھ دی، اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا اور اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ چمکتی سکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ ہی کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نام یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو دوسرے تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر کی خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلمان۔ جج جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ، اس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد امتزاج۔ مگر میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام چیز ہے مس سلمان، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا یہی کہ آپ سلمان اصغر کی بیٹی ہیں؟ آپ کے والد امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از اٹ رائٹ میم؟ وہ دم بخود سی سنتی جا رہی تھی، بمشکل بول پائی، جی ہاں وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اس ویب سائٹ سے اس ویڈیو کو ہٹا دیں۔ اس کی آواز ہی بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روند گیا، احسان توہین سے کچھ بولا بھی نہ گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور اس سے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے والی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں۔ اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی پڑے گی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئی تھی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیٹ فون پر کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، اور یہ کیسے آ سکتی ہے؟ کسی کو پتہ چلا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دوں گا۔ نہیں، اچھا، خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔
اگر بابا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا تو ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو وہ بھی پنڈی تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو، پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی، اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال بھرپور دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔